روتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی گہرا صدمہ اگر پہنچتا ہے، اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر یہ رو نہیں رہا تو یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ انسان روتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں تو اس کی طبیعت سے بہت ساری چیزیں، بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ رونا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا بنایا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، تو اس کے چہرے سے وہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب وہ رو پڑتا ہے اور آنسو اس کے رخساروں سے چھلک آتے ہیں تو یہ اس کے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ روتے بہت زیادہ ہیں لوگ اور کثیر تعداد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن منظر تکلیف کا یہ ہے کہ بندے بندوں کے لیے روتے ہیں، بندے دولت کے لیے روتے ہیں، اقتدار کے لیے روتے ہیں، من چاہی زندگی کے لیے روتے ہیں، بندے حصول زر کے لیے روتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا۔ رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا؟ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ تو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔
میرے عزیز اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں. کتنا کو روئیں بھلا. حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں. حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے. فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے تیرے رخساروں پہ بہے. اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا. یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمت